اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کہانی کا عنوان ہے فضیل کا بے ایمان شاگرد۔ مشہور و معروف تائب فضیل ایاز کے حالات کے ضمن میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کا ایک سب سے دانا اور ذہین، یعنی بہت انٹیلیجنٹ، بہت ہی زیادہ اس کو ہم لینگویج میں کہتے ہیں کہ ٹاپر اسٹوڈنٹ، بہت ہی قریب اور خاص اور بہت انٹیلیجنٹ، ان کا ایک سب سے دانا اور ذہین شاگرد مرض الموت میں مبتلا ہوا، یعنی آن ہز ڈیتھ بیڈ پہ تھا۔ فضیل اور دیگر چند لوگ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ فضیل نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا تو اس بدبخت نے اپنے استاد کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ مار کے کہا، میں نہیں چاہتا کہ قرآن پڑھو۔ یہ بد نصیب ہمیشہ مسجد، مدرسہ اور مجلس عیادت میں حاضری دیتا تھا اور اہل قرآن تھا، لیکن اب کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ قرآن پڑھو۔ علاوہ اس کے کہ کلمہ شہادتین بھی زبان پر جاری نہیں کیا اور اسی حالت میں مر گیا۔ فضیل اس واقعے سے بہت اندوہناک اور غمگین ہوئے، گوشہ نشینی اختیار کر لی اور گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ایک روز اسی شاگرد کی خبیث روح کو خواب میں دیکھا اور اس سے عاقبت کی خرابی کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، میرے اندر 3 ایسی چیزیں تھیں کہ میں بغیر ایمان کی دنیا سے اٹھا۔ ایک بہت ہی مشہور شخص، بہت ہی مشہور عالم جن کا نام فضیل ایاز تھا، ان کا ایک انٹیلیجنٹ ذہین شاگرد، وہ آن ہز ڈیتھ بیڈ پہ تھا، مرنے کے قریب تھا۔ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اس اپنے خاص شاگرد کو، جو انٹیلیجنٹ ذہین، ہر مدرسے میں ہر کلاس میں شامل ہوتا تھا، لوگوں کی عیادت کے لیے جاتا تھا اور قرآن وغیرہ کی تلاوت بھی بہت کی خصلت سے کیا کرتا تھا، اس کی عیادت کے لیے گیا اور چاہا کہ اب وہ حالت احتضار میں، یعنی ایسی حالت میں تھا کہ اس کی روح قبض ہونے والی تھی، وہ مرنے والا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اس کے سرحانے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، لیکن ان کے شاگرد نے منع کر دیا کہ نہیں، میرے سامنے قرآن کی تلاوت نہ کریں، اور اس نے مرتے وقت کلمہ شہادتین بھی اپنی زبان سے جاری نہیں کیا، کلمہ بھی نہیں پڑھا، اور اسی طریقے سے وہ مر گئے۔ ان کے استاد اور ان کے شاگردوں کو بڑی حیرت، ایسا کیوں؟ یہ تو ایسا نہ تھا، اس سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، مدرسے میں شرکت کرتا تھا، لوگوں کی عیادت کے لیے جاتا تھا، آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ یہ اس نے آخر وقت میں تلاوت قرآن مجید کو سننے سے انکار کر دیا؟ ان کے استاد کو اتنا تکلیف پہنچی کہ کہیں جانا آنا چھوڑ دیا، گوشہ نشینی اختیار کر لی، کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے اور ہر وقت اسی فکر میں لگے ہوتے تھے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ اس نے آخر وقت میں تلاوت قرآن سننے سے منع کر دیا۔ ایک دن اس کی خبیث روح کو خواب میں دیکھا تو اس نے کہا، 3 ایسی خرابیاں میرے اندر تھیں، 3 ایسی برائیاں میرے اندر پائی جاتی تھیں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوا تو میں بے ایمان رخصت ہوا، میرا ایمان ضائع ہو چکا تھا آخر وقت میں میری ان 3 گناہوں کی وجہ سے۔ کون سی 3 خرابیاں تھیں؟ اول، حسد، جس کی وجہ سے میں کسی کو بھی اپنے سے بہتر حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دوم، نمامی، یعنی چغل خوری، اور چغل خوری یعنی 2 آدمیوں کے درمیان جدائی ڈلوانا، ان کی بات ان کو جا کر بڑھا چڑھا کے بتانا، ان کی بات ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اس طریقے سے کہ 2 لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، چغل خوری کرنا، یہ اس کے اندر پایا جاتا تھا۔ اور سوم، شراب خوری، وہ شراب پیتا تھا۔ 3 خرابیاں ایسی تھی جس کی وجہ سے جب وہ دنیا سے گیا تو وہ بے ایمان گیا، حسد، چغل خوری اور شراب خوری۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی